الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة رواہ ابن ماجہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام صدر محترم صاحب، اس عظیم الشان اجلاس عام کے نہایت ہی محترم ناظم جلسہ صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، خصوصاً ہماری بہت ہی مخصوص محبوب عالم دین فضیلت الدکتور امان اللہ السلفی المدنی حفظہ اللہ وتولی، معہد الہدیٰ الاسلامی عبداللہ نگر کے انتہائی اہم ذمہ داران، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بھائیوں، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور یہاں پہنچا تو بہت سی چیزوں کا میں نے جائزہ بھی لیا، پتہ چلا کہ جلسے کی تو برسات ادھر شروع ہو گئی تھی، روز جلسہ روز جلسہ روز جلسہ، تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ تو سدھار ہو ہی گیا ہوگا۔ جب میں وہاں سے نکلا، میری باری آئی تو میں کہا چلوں، راستے میں نے وہ منظر دیکھا، لڑکیاں اپنے آپ کو اس طریقے سے سجا کر کے اور خوبصورت بن کر کے بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پہ کھڑی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جلسہ سننے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے، بلکہ کسی کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور لڑکوں کا بھی وہی حال تھا۔
بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے جلسے کے بعد اگر یہ حال ہو تو کیوں جلسے کرائے جاتے ہیں؟ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے اور عورت کے معنی ہی پردہ ہے، وہ پردے میں ہے، حالانکہ وہ اسکرین وغیرہ کا ہونا چاہیے انتظام، نہیں ہے، بہرکیف کچھ مجبوریوں کی تحت نہیں ہے، لیکن پردے میں رہ کر کے وہ سن سکتی ہے۔ اتنے جلسے ہونے کے بعد کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کون سی جادوئی چھڑی لے کر کے آیا ہوں کہ میں گھماؤں اور سب کو سمجھ میں بات آ جائے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، ایسی کوئی منتر نہیں ہے جو پڑھ دیا جائے اور سب کے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ کیا کیا جائے اس سماج کو؟ کیسے اس سماج کی گندگیوں کو دور کیا جائے؟ کیسے ہماری اس نوجوان نسلوں سے بے حیائیوں کو، برائیوں کو اور ان خرافات کو ان کے دلوں سے دور کیا جائے؟ میں نے بہت کچھ سوچا، پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ابوالکلام سلفی تو کیا سوچتا ہے؟ وہی طریقہ تو استعمال کر جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دور و زمانے کے اندر آپ نے استعمال کیا تھا، جس زمانے کے اندر برائیاں اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی، اتنی زیادہ برائیاں لوگوں کے اندر عام تھی، لڑکیاں دعوت زنا دینے کے لیے باقاعدہ اپنے گھروں کے اندر جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی اور دعوت زنا کے لیے لوگوں کو بلایا کرتی تھی۔ اس دور زمانے کے اندر محمد رسول اللہ نے جو اینٹی وائرس لوگوں کو دیا، وہی اینٹی وائرس تو بھی دے دے۔ محمد رسول اللہ نے اس دور زمانے کے اندر جب لوگ شراب کے دل دادا تھے، شراب کے بغیر اس کے جسم کے اندر، اس کے حلق کے نیچے لقمہ جایا نہیں کرتا تھا جب تک کہ وہ شراب پی لیا نہیں کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے وہ کون سی اینٹی وائرس دے دی کہ ان کے اندر سے جو تمام پرابلم تھی اور تمام برائیاں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد وہ برائیاں ختم ہو گئی، اور وہی سماج، وہی لوگ، وہی مرد، وہی حضرات، وہی صحابہ اور وہی صحابیات ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل بن گئے۔ نبی اکرم نے کون سی بات کہی تھی؟ وہی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی نئی باتیں نہیں۔ اور نئی باتیں کون سی رکھوں؟ اے مسلمانوں، ذرا قرآن کی آیتوں کو ذرا غور سے سننا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، اے رسول، اے پیغمبر، اے محمد ابن عبداللہ، اے آخری نبی، اے رشی منی سن۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی محمد ابن عبداللہ، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا، ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اس چیز سے ڈرا دیجئے، پوری کائنات کو اس چیز سے ڈرا دیجئے اور یہ بتا دیجئے یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے، یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی ہے، اس دنیا کو تمہیں چھوڑنا ہے، خیر آباد کہنا ہے، اس دنیا سے تمہیں چلے جانا ہے، اور تمہیں آخری زندگی کے اندر تمہیں کوچ کر جانا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر چلے جانا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، آپ اس بات کی گواہی دے دیجئے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں تمہارے درمیان اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وشاہدا ونذیرا۔ اور آپ اس بات کی گواہی دے دیجئے کہ ہاں میں ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں اس بات سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اے کائنات کے لوگوں، اگر تم برا کام کرو گے، اگر تم دنیا کے اندر غلط کام کرو گے تو مرنے کے بعد تمہیں جزا، سزا، ان تمام چیزوں کا تمہیں کل قیامت کے دن سامنا کرنا پڑے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک
هم المفلحون. تھوڑا ایکو کم کیجیے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. سنو عبداللہ نگر کے لوگوں، شنکر پور کے لوگوں، اور یہاں یہ سپول اور بہار کے لوگوں، ذرا غور سے قرآن کی آیتوں کو سننا، دلوں میں بیٹھانا، اپنے دماغ کے اوپر غور کرنا. یہ دنیا کی زندگی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر کبھی تم نے غور کیوں نہیں کیا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. کل قیامت کے دن جن کی بھی نیکیوں والا پلہ بھاری پڑ جائے گا، چاہے وہ مولوی ہو یا نہ ہو، عالم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، امیر ہو غریب ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جس کی بھی نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا فاولئک هم المفلحون. فرمایا کل قیامت کے دن وہی کامیاب ہو جائے گا، وہی کامیاب. اور جس کا پلہ ہلکا گیا ختم، کہانی اس کی سماپت. اب یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا پلہ بھاری کریں کہ ہلکا کریں. اور یہ بھی ذہن کے اندر ڈال لیں کہ اب کوئی نبی، کوئی رشی منی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا کے اندر آنے والا نہیں. اس بات کو بھی آپ ذہن میں ڈال لیں. نبی اکرم نے اس دور زمانے کے اندر آپ نے یہی بات کہی کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈر جا، ڈر جا. اس اللہ کی پاور کو یاد کر جو دنیا کے اندر چھوٹا وائرس چھوڑ دیا، چھوٹی سی وائرس، اینڈ یہ کورونا کی شکل میں دیکھیے تباہ و بربادی. اس اللہ سے ڈر. اور نبی اکرم نے لوگوں کو ڈرایا، اور کبھی آپ نے اس انداز سے ڈرایا جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے. فرمایا اے معاذ ابن جبل اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ ابن جبل تم کہیں بھی رہنا، کسی بھی جگہ رہنا، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، اے معاذ ابن جبل اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، جہنم کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا. ہمیشہ جلسوں میں آؤ تب بھی ڈرو، گھر میں رہو تب بھی ڈرو. یہ نہیں کہ جلسوں میں آؤ تو یہ سمجھ لو ارے ابو تو جلسے میں بیٹھے ہوئے کون دیکھنے والا ہے. اللہ سے ڈرنا بند کر دو. اتق اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے. حیث ما کنت، کہیں بھی رہ تو اللہ سے ڈرتے رہنا. اے عبداللہ نگر کے لوگوں، اے سپول کے لوگوں، اور اے میرے بہار کے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا کبھی کبھی ان چیزوں کے اوپر غور کر لیا کرو. تمہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے. جو لڑکیاں اپنا جسم بیچا کرتی تھی، جو لڑکیاں روزانہ اپنے جسموں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتی تھی، محمد رسول اللہ نے یہ جملے کہے، وہی لڑکیاں نبی اکرم کے پاس آئی اور چیخ کر کے کہتی ہیں یا محمد، اے اللہ کے نبی، ہم اس بات کی بیان کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی زنا نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے. وہی زنا کرنے والے لوگ نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے ہم ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم سے ہاتھ ملا لیجئے. اے اللہ کے نبی، ہم دنیا کے اندر غلط کام نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، شراب نہیں پیئیں گے اور زنا نہیں کریں گے. نبی اکرم کے ہاتھ میں ہاتھ لوگ اور مرد حضرات ہاتھ ملا کر کے بیعت کر رہے ہیں، عورتیں اپنی زبان سے بیعت کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم زنا نہیں کریں گے. یہ صرف اللہ کے نبی کو صرف یہ کہنا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. آج تو ہمارے پاس قرآن بھی ہے، آج تو ہمارے پاس علماء کی بے شمار تقریریں موجود ہیں، آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے.
خوف نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جلسوں میں آتے ہو تو کم سے کم جلسوں کا خیال کیا کرو۔ لگے آپ ایک مسلمان ہو، بیٹھو تو لگے مسلمان ہو، اٹھو تو لگے مسلمان ہو، چلو تو لگے مسلمان ہو۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور چوراہوں پہ چائے پی رہے ہو، ٹھٹھے مار رہے ہو، ہنسی اور مذاق کر رہے ہو، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہو، آنکھیں سے آنکھیں ملا رہے ہو، موبائل نمبر لینا دینا ہو رہا ہے، ساری چیزیں کر رہے ہو۔ قرآن کی آیتیں تمہارے کانوں میں جا رہی ہے، لیکن قرآن کی آیتیں سن کر کے ذرہ برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وسیم رضوی نے کیا کر دیا؟ تم بھی انکاری ہو۔ وسیم رضوی نے تو انکار کیا زبان سے۔ اے عبداللہ نگر کے لوگوں، تم زبانیں قال سے نہیں کہہ رہے ہو، لیکن زبان حال سے انکار کر رہے ہو۔ قرآن کی آیتیں تیرے کانوں میں آتی ہے، اس کے باوجود قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ قل للمؤمنات، اے عورتوں، اے مومنہ عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اتنا آسان نہیں ہے قرآن کی آیت کے اوپر عمل کر لینا۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو تب تک ہو نہیں سکتا۔ اندھکارم ناشا محمد رسول اللہ آئے لوگوں کے درمیان تو اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور آپ نے ختم کر کے بھی بتایا۔ ایک سے ایک مجرم آئے نبی اکرم کے پاس۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں جب کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو برداشت ہی نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اپنے مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ آیا اور نبی اکرم سے سوال کرنے لگا، نوجوانوں سنو، ایک ایک اور دو دو اور چار چار گرل فرینڈ رکھنے والوں مقابلہ کرتے، تیری کتنے میرے اتنے۔ سن، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی یہ بتائیے، مجھے زنا کی پرمیشن دے دیجئے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی، میں جب کسی خوبصورت بیوٹیفل گرل کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس لڑکی کو پکڑ لوں، اس کے ساتھ ہم بستری کروں، اس کے ساتھ زنا کروں، اس کے ساتھ غلط کام کروں۔ نبی اکرم نے کچھ غصے میں جواب نہیں دیا، لیکن آپ نے فرمایا ادھر آ، ادھر بیٹھ۔ سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا پھر سے کہو کیا تمہارا سوال ہے؟ اس نے وہی سوال کیا۔ نوجوانوں سنو، نبی اکرم نے فرمایا اچھا یہ تمہارا سوال ہے؟ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال میں بھی تم سے کر رہا ہوں، سنو، اور تم بھی مجھے جواب پہلے دو پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ کون سے سوالات ہیں؟ نبی اکرم نے سوال کیا، اتحبونہ لأمک، اے نوجوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اتحبونہ لأختک، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اے نوجوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ، تیری چچی کے ساتھ، تیرے رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ پسند کروں؟ جان لوں گا میری بہن کو کوئی چھیڑتا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں، جان لو کہ کوئی میری بہن سے غلط نظروں سے دیکھتا ہے میری بہن کو تو میں اس کی نظریں نکال لوں، اس کو بوٹی بوٹی کر دوں، اس کو قتل کر دوں، اس کو مار دوں۔ اچھا یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں، یہ برداشت نہیں کر سکتا میں، اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری ماں کے ساتھ، یہ کیسے برداشت کروں گا؟ بہن کے ساتھ کیسے برداشت کروں گا؟ میری خالہ، میری چچی کے ساتھ کوئی کرے کیسے برداشت کروں گا؟ آپ نے دیکھا او لوہا تو گرم ہو گیا، اب تھوڑا مارو۔ نبی اکرم نے فرمایا نوجوان سن، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں جا تو کسی لڑکی کے ساتھ جو تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ تو جو چاہے کر لے۔ ہاں اے اللہ کے نبی، ہاں
یہی میں چاہ رہا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو جائے گا. کہا کسی لڑکی کو پکڑے گا. کہا اس لڑکی کے جسم کے ساتھ تو کھلواڑ کرے گا, زنا کرے گا. کہا نبی اکرم فرماتے ہیں اے اللہ کی بندے, وہ لڑکی, وہ بیوی, وہ خاتون, وہ لیڈی, وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی چچی ہوگی, کسی کے رشتہ دار ہوگی. جب تم ان چیزوں کو پسند اپنے لیے نہیں کرتے ہو تو بتاؤ دنیا کے لوگ اس بات کو کیسے پسند کریں گے کہ ان کی ماں, ان کی بہن, ان کی چچی, ان کی خالہ کے ساتھ یہ کام کیا جائے. نبی اکرم نے اس انداز سے سمجھایا, اس سیکس کرنے والے کو اس انداز سے سمجھایا جو روزانہ یہی کام کیا کرتا تھا. اس انداز سے نبی اکرم نے سمجھایا کہ بات تو سمجھ میں آ گئی, اور اتنی زیادہ سمجھ میں آ گئی نبی اکرم کے سامنے بیٹھ گیا, سر جھکایا اور کہنے لگا او اللہ کے نبی مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ کے نبی میں بڑا پاپی ہو, اللہ کے نبی میں بڑا گنہگار ہو. اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اے اللہ کے لیے, اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. نبی اکرم نے نظریں آسمان کی طرف کی, فرمایا اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا. اے اللہ اس کی گناہوں کو تو معاف کر دے, اے اللہ ان کی گناہوں کو تو معاف کر دے. وحسن فرجا, اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے, جو پاپ ہے, جو زنا کے شبہات ہیں, اے اللہ ان کی دلوں کو اللہ تو پاک کر دے. راوی حدیث نے آگے لکھا ہے کہ نبی اکرم کی اس دعا کرنے کے بعد اس آدمی نے, اس نوجوان نے کبھی بھی پلٹ کر کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا. ایک حدیث, ایک جملہ. یہاں تو جلسوں کی برسات, لیکن مولوی صاحب چیخ چیخ کر کے مر جاؤ, ہم تو صنم ڈوبے ہیں, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تقریر کرو تم, ہمیں سے کیا سروکار ہے, ہم تقریر سننے تھوڑی آتے ہیں, ہم تو کچھ اور کرنے آتے ہیں. باتیں پہلے کنفرم. آج جلسوں کا حال جان رہے ہیں تو پرانی تقریریں میری سن لیجیے. حالات دیکھ رہے ہیں آج, لڑکیاں اتنا زیادہ سج دھج کی کیوں آتی ہے, کیوں؟ اور یہ لڑکے اتنے زیادہ, میں نے تو کبھی کسی جلسے میں کہا تھا کہ اگر یہ لڑکیاں نہ آئیں تو لڑکے بھی جلسے میں نہیں آئیں گے. اور اگر آ رہی ہیں جلسہ سننے کے لیے تو باہر چوراہے پہ گلیوں میں کھڑے ہونے کی, گھومنے کی اجازت اور یہ اتھارٹی تم کو کس نے دی؟ اور آئے عبداللہ نگر کے لوگوں, تم اپنی بیٹیوں کے ذمہ دار ہو, اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہو, اپنے بیویوں کی تم ذمہ دار ہو. تم نے کبھی ان ذمہ داری کے اوپر تم نے غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ یہ تمہاری بیٹیاں, یہ تمہاری بہنیں, یہ تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بیویاں ہیں. او مسلمانوں, کیا کبھی تم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری کے بارے میں کبھی سنا نہیں؟ حضرت مریم کو دیکھیے, جوان ہیں, خوبصورت ہیں, بیوٹیفل لڑکی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ اسی بیت المقدس کے بغل میں حضرت مریم رہا کرتی تھی, ایک کمرے کے اندر رہا کرتی تھی. زکریا علیہ السلام انٹری کرتے, داخل ہوتے روم اور کمرے کے اندر, کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس پھل رکھا ہوا ہے. پھل ہے اور بے موسم پھل ہے. انار, آم کا موسم نہیں آم ہے, کیلے کا موسم نہیں کیلا ہے, سنترے کا موسم سنترا ہے. اچھا, حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے کھالو تھے چپ چاپ نہیں ہوئے, ذمہ دار تھے. پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم بتا, اے میری بیٹی بتا, یہ کون تجھے لا کر کے دیتا ہے؟ ذمہ داری دیکھیے. اے مریم میری بیٹی بتا, یہ تجھے کون لا کر کے دیتا ہے؟ یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم اوپر سے نیچے, خالو میرے اوپر شک, میرے اوپر. اے خالو
میرا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے، کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے. آئی میرے خالو، آئی زکریا علیہ السلام. قالت ہوا من عند اللہ، یہ سارے کے سارے پھل یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملتے ہیں، وہی اللہ مجھے یہ پھل عطا کر رہا ہے. ذمہ داری دیکھیے، دیکھا ٹوک لیا. آپ نے ٹوکا؟ اتنا سچ کر کے، اتنا میک اپ ہو کر کے میری بیوی تو کیوں جا رہی ہے؟ آج تک تو میں نے تم کو پاؤڈر لا کر کے دیا، آج تک تو چوڑیاں میں نے دی تمہیں، آج تک تو میں نے تمہیں مہنگے مہنگے کپڑے میں نے تجھے دیے، آج تک تو میرے سامنے سجا نہیں، میرے سامنے خوبصورت بنا نہیں. جلسے میں گئی جا رہی ہے اپنے خوبصورتی کا پرچار کرنے. کیوں پوچھا آپ نے؟ اے نوجوان بہنوں، اللہ کی قسم نبی اکرم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. میری بہنوں سنو، تم سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں دنیا میں آئی، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ سے کیسے کیسے ڈرنے والیاں تھیں. آؤ میں ذرا آپ کو وہ مناظر بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ذرا حدیث کے الفاظ کے اوپر کبھی تم غور کرو. نبی اکرم نے فرمایا میری اس امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی جو کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. کپڑا پہننے کا مقصد ہی اس کا یہی ہوگا کہ لڑکے اس کے دیوانے بن جائیں. کپڑا پہننے کا مقصد یہ ہوگا، سجنے اور سنورنے کا مقصد یہ ہوگا کہ لڑکے اس کو بہت زیادہ اس کے طرف دیکھیں، اس کو اپنے طرف بلائیں، اس سے بات کریں، اس کو اپنے طرف بلانے کی کوشش کریں. مائلات ممیلات، وہ لڑکیاں خود لڑکوں سے ٹچ ہوں گی اور لڑکوں کو اپنے طرف بلائیں گی. نہیں دیکھے وہ ٹی شرٹ آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ ابھی دیکھیے بہت سے مسلمان لڑکیاں ہیں جو اپنے ٹی شرٹ پہ لکھوا رہی ہے ٹچ می ٹچ می. لکھ دے گا آپ نے؟ غور کرو. مائلات ممیلات، یہ وہی لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے امام کائنات نے فرمایا تھا ایسی لڑکیاں میری امت میں آئیں گی جو لڑکوں کی طرف دوڑی دوڑی جائیں گی، ان سے دھکے لگیں گی، ان کو ٹچ کریں گی، ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گی، اپنا ہاتھ پکڑوائیں گی، ان سے اپنے ہاتھ ملائیں گی. او امام کائنات کے اگلے جملے کے اوپر غور کرو. اور میری بہنوں سن، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یجدن ریحا ولا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، ولا یجدن ریحا ولا يدخلن الجنہ، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، نہ جنت کے اندر داخل ہوں گی. اس کا الٹا سمجھ لو، یعنی وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، نہ ہی جنت میں جائیں گی، بلکہ وہ جہنم کے اندر جائیں گی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے راستوں میں گھوم رہی ہو. اگر جلسہ نہیں سننا ہے، کون کہتا سنو زبردستی؟ کوئی کہتا ہے؟ فرض تھوڑی ہے کہ آ کر کے سنو ہی نہیں، دل کرتا تو سنو اور نہیں کرتا جا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آرام کرو، بستر میں سو. ضروری نہیں ہے کہ تم بازار کی زینت بنو، ضروری نہیں ہے کہ ان لڑکوں کی تم آنکھوں کی پیاس بجھاؤ، ضروری نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا تم شکار ہو جاؤ. میری بہنوں ذرا سنو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے فرمایا تھا اور کئی سال پہلے کہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب آپ اپنا خود فیصلہ کر لیجئے، ہم نہیں بتائیں گے کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جائیں گے. تقوی اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر. کیسا ڈر؟ اے میری بہنوں سنو، جو حدیث میں نے پڑھی ہے خطبہ مسمونہ کے بعد اس حدیث کو بھی دیکھیے اور قرآن کی سورہ مریم کی ایک آیت کو دیکھیے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو انسانی شکل میں، ایک ہینڈسم انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس بھیجا. جب حضرت مریم اپنے بند کمرے کے اندر تھی، روم کے اندر بند ہے، جوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل لڑکی ہے، بند کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ہے، اپنے بند کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ہے. اور اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا انسانی شکل میں، ہینڈسم شکل میں. میری بہنوں، یہ مثال ہے تمہارے لیے، مثال عورتیں بننے کی کوشش کرو. حضرت مریم کے پاس جیسے ہینڈسم شکل میں حضرت جبرائیل آئے، حضرت مریم تھوڑی سمجھ پائے کہ یہ انسان ہے، کہ یہ فرشتہ ہے، کون ہے، نہیں ہے، لیکن یہ سمجھے یہی انسان ہے. انسان کی شکل میں دیکھا تو انسان ہے. حضرت مریم کا جواب یہ نکلا اس کی زبان سے، چیخ کر کے کہتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں، اے آدمی تو میرے قریب مت آنا، مجھے ٹچ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ می. حضرت مریم کے بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ نہیں ہے، اتنا ہینڈسم. اللہ تعالیٰ ہینڈسم کہہ دے تو کتنا ہینڈسم ہوگا. ہم اور آپ کسی کو ہینڈسم اور کس کو کہہ دے، ارے بڑا لڑکا بڑا ہینڈسم دکھنے میں لگ رہا ہے، ہم اور آپ کہہ، اللہ جس کو ہینڈسم کہہ دے کتنا ہینڈسم ہوگا. حضرت مریم کہہ رہی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تمہیں رحمان کا واسطہ دے رہی ہوں، میرے قریب مت آنا، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ٹچ مت کرنا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا. اور پیچھے ہٹنے لگی ڈر کی. آج کل کی لڑکیوں کو ایسا موقع مل جائے، لڑکوں کو آج تو ہمارے یہاں حالات اتنے برے ہو چکے ہیں. یہ مسلم قوم تباہ و برباد صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان تو نام کا ضرور ہے لیکن اللہ کی قسم کام کا نہیں ہے. زبان سے تو کہتا ہے، رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نبی کی بات مانتا ہے کبھی کبھی. حالات تو یہ ہے کہ آج ہماری سماج کی لڑکیوں کو ذرا دیکھو. کس کا فون آیا؟ سہیلی کا. سہیلی کا نہیں، وہ سہیلا کا فون ہوتا ہے. حالات دیکھو میرے بھائی کیوں. حضرت مریم کہہ رہی ہیں میرے قریب مت آ، اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی. دھیرے دھیرے حضرت جبرائیل اب دیکھ لیے کہ اب نہ تب حضرت مریم گر جائیں گی، اب نہ تب بے ہوش ہو جائیں گی. قال انا رسول ربک، اے مریم تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ تیرے بطن سے ایک بچہ پیدا دنیا کے اندر آنے والا ہے. بچہ آنے والا ہے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اے فرشتہ، اے جبرائیل، کیا کہہ رہا ہے تو، اور کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. آج تک تو مجھے کسی مرد نے، کسی آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے. آج تک تو میں نے نکاح بھی نہیں کیا ہے. آج تک تو میں کسی لڑکے سے ملی بھی نہیں ہوں. آج تک تو مجھے کسی نے پکڑا ہی نہیں ہے. آج تک تو مجھے کسی نے چھوا تک بھی نہیں ہے. ولم اک بغیا، نہ حلال طریقے سے میں نے کسی کے ساتھ میں نے یہ ہم بستری کی ہے، نہ حرام طریقے سے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، نہ میں نے شادی کی ہے، نہ ہی میں نے غلط کام کیا ہے. آئی جبرائیل، آئی فرشتہ، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، یہ کیسی کیسی باتیں تو کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک تو کسی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں ہے. اور یہ تو اللہ کا قانون ہے، اور یہ تو اللہ کا قانون ہے، جب تک میاں بی بی آپس میں مل نہ لے کوئی بچہ دنیا میں جنم نہیں لے سکتا ہے. حضرت جبرائیل کا جواب دیکھو، قال کذالک، یہی ہو کر کے رہے گا، یہ اللہ کا ججمنٹ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اے مریم، وہ بچہ جو دنیا کے اندر آنے والا ہے، یہ بچہ صرف یہ بچہ ہی نہیں رہے گا بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ نشانی بن کر کے رہ جائے گا. غور کیجئے، آج ہمارے یہاں شادی کرنے کے بعد بھی وہی کام ہو رہے ہیں.
شادی سے پہلے بھی وہی کام ہو رہے ہیں. اور یہ ہو کیوں رہا جانتے ہیں؟ صرف اللہ کی ڈر، اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے. سماج کے لوگوں، نوجوانوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. خوبصورت ہو اپنی جگہ، ہینڈسم ہو اپنی جگہ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر. میری بہنوں، یہ دو منظر آپ نے سنا، اور نوجوانوں تم بھی سنو. آئی عبداللہ نگر کے جوانوں، جو تم گلیوں میں گھوم گھوم کر کے لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو اور اس سے نمبر مانگنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیا کبھی تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اوپر کبھی تم نے نظر ثانی نہیں کی؟ کیا تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مالک کی بیوی نے بلایا، جن کا نام تفسیروں کے اندر زلیخا ہے نہیں، لیکن زلیخا بتایا گیا ہے. کہاں تک صحیح کہاں غلط ہے نام کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. زلیخا نام ہے اور مصر کی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، مصبر ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور وہ بھی میک اپ کر کے اپنے بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ دروازے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. میک اپ کرنے کے بعد وہ بھی بادشاہ کی بیوی تھی، کتنا میک اپ کی ہوئی ہوگی ذرا اندازہ لگا سکتے ہو. اتنا خوبصورت ہونے کے بعد حضرت یوسف کو بلایا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس بیوی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس بند کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں. اس عورت نے، اس لیڈی خاتون نے، بادشاہ کی بیوی نے، زلیخا نے ساتھ دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا اور سب کو باہر ہونے کا حکم دے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور وہی عورت، وہی لیڈی، وہی خاتون ہے، دونوں کے دونوں. اور حضرت یوسف بھی اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت. قرآن کی آیتوں کو آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن کی آیتوں کے اوپر آپ کی نظر گئی ہوگی. قرآن تو کہتا لِقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، لڑکیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، خوبصورتی دیکھ کر کے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم حضرت یوسف علیہ السلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام موجود، لڑکی بھی موجود، دونوں کے دونوں جوان، ہینڈسم، خوبصورت. اب ظاہر سی بات ہے بند کمرہ، اور وہ بھی بادشاہ کی بیوی، آرڈر کے بنا کوئی اندر نہیں آ سکتا، کوئی نہیں. اتنا چانس ہے غلط کام کرنے کا. اور باقاعدہ لڑکی زلیخا کہہ رہی ہے ٹچ می، کہہ رہی ہے آؤ میری پیاس بجھاؤ، آؤ کس میں، آؤ مجھے پکڑو. حضرت یوسف نے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا، کیا کروں، بند بھی کمرہ ہے، دروازہ بھی بند ہے، چابی بھی لے کر کے اس نے الماری کے اندر رکھ دیا ہے، اب میں کیا کروں، بھاگ بھی نہیں سکتا. جملہ یہ کہتے ہیں اور بات اپنی زبان سے یہ نکالتے ہیں، اے میرے مالک کی بیوی، میں مالک کی بیوی کے اوپر خیانت نہیں کر سکتا. کہا میں تمہیں آرڈر دے رہی ہوں، حکم دے رہی ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میری بات تو مان. حضرت یوسف کا جواب دیکھو، حضرت یوسف نے وہی جملہ کہا، اے نوجوانوں، اللہ کی قسم اگر یہی بات تیرے دل میں بیٹھ جائے تو صرف یہی تقریر میں کافی ہے، زیادہ جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یوسف نے اس موقع پہ جواب دیا تھا، اے مالک کی بیوی، اے خاتون، ہاں میں تیرا نوکر، تیرا غلام ضرور ہوں، لیکن میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. اس رب کی میں بات مانتا ہوں اور اس رب سے میں ڈر رہا ہوں. اور جواب دیتے ہوئے کہا، انی اخاف اللہ، میں اس اللہ سے ڈر رہا ہوں، مجھے اس اللہ کے پاس جانا ہے. چند منٹ کی لذت حاصل کر کے میں ہمیشہ کے لیے سزا نہیں بھگت سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تجھے ٹچ نہیں کر سکتا، میں تجھے چھو نہیں سکتا. آج کل اگر یہ نوجوانوں کے اندر یہ چیز آ جائے تو کتنوں لڑکیاں گھومیں، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہو. کتنوں میں کب کر کے آئے، کیا فرق پڑے گا.
میرے بھائیوں، لیکن اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جلسوں کے اندر بھیڑ کم اور میلوں کے اندر زیادہ۔ ڈر کہاں ہے کہ اللہ کا عذاب کا ڈر نہیں ہے، کب آ جائے کوئی کہہ سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ کر کے وہاں سے نکلے، دروازہ کھلتا گیا کھلتا گیا کھلتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ آپ بچنا ہی نہیں چاہیں گے اور پیٹرول اور آگ ایک جگہ ہونا چاہیں گے تو آگ تو لگے گی۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر ہمارے سماج سے ختم ہو چکا ہے، سماج گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مرثد کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے نا، اسلام لانے کے بعد انسان کیسا بنا، مثالی انسان بن گیا، مثالی نوجوان بن گیا۔ اسی لڑکی کے بغیر جو رہ نہیں پاتے تھے، ایک دن اسلام لانے کے بعد اناق والی لڑکی حضرت مرثد کے پاس آئی رات کی تاریکی، اور رات کی تاریکی میں حضرت مرثد سے کہنے لگی، او مرثد کہاں رہتے ہو؟ تو دکھائی نہیں دیتے ہو، آئی مرثد آؤ آؤ چلو میری پیاس بجھا دو۔ حضرت مرثد کہتے نہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور محمد کو اپنا میں نے اسوہ اور اپنا میں نے آئیڈیل مان لیا ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ اگر میں یہ کام کروں تو اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے اور اس کا سزا مجھے کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ میرے او میری بہن ہٹ جا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اسلام لانے کے بعد یہ جواب۔ تو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو مسلمانوں۔ اللہ کی قسم، جب جلسے میں آؤ گے تو تمہاری نظر ادھر ادھر جائے گی نہیں، تم ڈائریکٹ اس محفل میں پہنچو گی۔ تقویٰ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ابی ابن کعب سے حضرت عمر فاروق نے کبھی پوچھا تھا، آئے ابی ابن کعب بتاؤ تقویٰ کی اللہ کا ڈر کیا ہے؟ ابی ابن کعب کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اے عمر فاروق، جو میں نے سمجھا ہے اور جو میں نے جانا ہے وہ تقویٰ یہ ہے کہ کوئی جنگل کے اندر اور کانٹے دار جنگل ہو اور اس جنگل کے اندر کوئی آدمی جا رہا ہو اور اس کانٹے دار سے بھی اس کو بچنا ہو، اپنے کپڑوں کو بھی بچانا ہو، تو کیسے بچے گا؟ بتائیے کیسے بچے گا؟ لوگوں نے کہا، عمر فاروق نے کہا کیسے بچے گا؟ بہت سنبھل کر کے قدم کو رکھے گا، اپنے کپڑوں کو اٹھا کر کے چلے گا اور جنگل سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ کہا ھذا تقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، آگے بائیں دائیں پیچھے ہر جگہ چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ بازار میں چلو تو فتنہ، گھر کے اندر رہو تو بغل والی لڑکی فتنہ، اپنے پڑوسیوں میں رہو تو فتنہ، تم کہیں جاؤ تو فتنہ ہی فتنہ۔ لیکن ایسے موقع پہ تمہیں اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے پیروں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور دنیا کے لوگوں، یہی تقویٰ ہے، تمہیں بچ کر کے دنیا سے نکل جانا ہے۔ تقویٰ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم سے کبھی پوچھا گیا کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ لوگ کس وجہ سے، کس کارن سے، کون سے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، امام کائنات فرماتے ہیں تقوی اللہ وحسن الخلق، آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن خلقی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنی جنت کے اندر جائیں گے۔ یعنی جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا وہی لوگ زیادہ تر جنت کے اندر جایا کریں گے۔ میرے بھائیو، آؤ ان تمام آیتوں کو اور ان تمام حدیثوں سن لینے کے بعد یہ سامنے نتیجہ یہ نکلا، اگر سماج کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر تقویٰ آ جائے تو اللہ کی قسم ہمارے سماج سے زنا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے سماج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر تقویٰ ہو جائے تو ہمارے سماج کی لڑکیاں پردہ والی بن جائیں گی۔ اگر ہمارے سماج کے لوگوں کے اندر تقویٰ ہو جائے تو ہمارے سماج کے اندر سے یہ جوا، یہ شراب نوشی، یہ جہیز کا، یہ
بول بالا، یہ ساری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہمارے سماج کے اندر، اگر ہمارے سماج کے لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو اللہ کی قسم اذان سن لینے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ تو تقویٰ اپنے یہاں پیدا کرو۔ نبی اکرم نے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے سمجھا کہ ہاں مجھے بھی مرنا ہے، اس اللہ کو راضی کر لو، اور راضی کرنے کے بعد ہی مریں گے۔ اور کوشش کی، توبہ کیا، میرے بھائی کو ڈرتے رہے، بند کمرے میں بھی، لوگوں کے بیچ میں بھی ڈرتے رہے۔ تو پہلا کام، سماج کے اندر اگر اصلاح پیدا کرنی ہو تو خود اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، خود اپنے اندر ڈر پیدا کرو، اور اپنے بچوں میں، اپنے بچیوں میں، اپنے بیویوں کے اندر، اپنے ماؤں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سماج کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، اور اس سماج کو، گندا سماج کو پاکیزہ سماج بنانے کے لیے ہمیں آپ کو دوسرا جو کام کرنا ہے، وہ دوسرا کام یہ کرنا ہے، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ، یا یہ سمجھ لیجیے کیمرہ ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کل آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تقریر سن سکتے ہیں ابوالکلام سلفی کے نام پر، صرف یوٹیوب کے اندر بولیے، بہت ساری تقریریں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ ہماری تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انسان ویڈیو بنا سکتا ہے، اتنا تو کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ویڈیو یا یہ کیا ہوا موبائل کہیں پانی کے اندر چلا جائے، ختم ہو سکتا، برباد بھی ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے یہاں بغل میں بڑے بڑے مال کھلے ہوئے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں پہ کوئی غلط کام کریں گے، کسی لڑکی کو چھیڑ دیں گے، دیکھیں ارے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن سی سی ٹی وی کے زد میں آپ آ جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے، نہیں کیا، چل ادھر آ دیکھ، تجھے نہیں جھٹلا پائیں گے، نہیں جھٹلا پائیں گے، ذلت کا سامنا کرنی پڑے گی، رسوا ہونا پڑے گا، چوری کر کے اگر بھاگنے لگے پکڑا جائیں گے۔ آئی شنکر پور عبداللہ نگر کے لوگوں اور معہد الاسلامی، معہد الہدا الاسلامی کے لوگوں، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، تم دنیا کے سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتے ہو، اللہ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ اللہ کا بھی تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ انسان دماغ کو اللہ نے بنایا، کیا وہ اللہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں بنا سکتا ہے؟ ہاں، اللہ نے سی سی ٹی وی کیمرہ بنا دیا ہے، فرمایا کرامن کاتبین، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، یہ دو فرشتے یہی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، ایک گناہ کو ریکارڈ کر رہا ہے، ایک برائیوں کو لکھ رہا ہے، ایک نیکیوں کو لکھ رہا ہے، جو تم دنیا کے اندر غلط کام کرتے ہو اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، بند کمرے میں کرو اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تم کھلم کھلا کرو اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تم کہیں بھی کوئی کام کرو اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ ریکارڈ کبھی خراب ہونے والا بھی نہیں ہے۔ کل قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے اپنا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کر لے، اپنا ویڈیو تو دیکھ لے، یہ کتاب تو پڑھ لے۔ جب انسان اس کتاب کو پڑھے گا، جب اس نامہ اعمال کو پڑھے گا، تو انسان چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے، جس کتاب کے اندر بڑی سی بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے بند کمرے کے اندر میں نے بھٹپوری گانا سن لیا تھا، میں نے بلو فلم دیکھ لیا تھا، میں نے غلط چیزیں دیکھ لیا تھا، میں نے
اندھیرے میں فلاں لڑکی کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ میرے دوست کے چکر میں نے شراب پی لیا تھا، اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے شادی کے موقع پہ میں نے چپکے سے جہیز لے لیا تھا، سماج کو پتہ نہیں تھا، اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے یہ، کیسا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو حرکتیں کرتے ہو اس کو بھی تو ریکارڈ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اور آئیے میرے بندیوں، جو تم اپنی زبان سے بولتے ہو، جو بولی تم نکالتے ہو اپنی زبان سے، جو کچھ تم بول رہے ہو اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی ذہن میں سوچ لے تو بتائیے جلسے کی جگہ چھوڑ کر کے ادھر جائے گا؟ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ لیکن یہ سی سی ٹی وی کیمرہ اگر یہاں کے ذمہ دار ادھر لگا دیں، چلو تمہاری حرکتوں کو دیکھیں گے، میں تو مشورہ دوں گا کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے جلسوں میں، تب دیکھیے گا لڑکیاں ایسی لگیں گی کہ با فرشتہ بن گئی، اور لڑکی بھی لگا یہ تو فرشتہ کا بھائی ہے، خالی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دو۔ یعنی سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈر ہے لیکن رب کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، کل قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور اندازہ لگاؤ، آج حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ آج دنیا کے سی سی ٹی وی کیمرے سے تو لوگ ڈرتا ہے لیکن اللہ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈر نہیں۔ حالات دیکھیے، حالات پہلے کے لوگ، یہی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ تو تھا۔ او میری بہنوں، 16-17 سال کی لڑکی ہے، ماں غلط کام کرنے کو کہہ رہی ہے اور اسی بیٹی جوان لڑکی سے کہہ رہی ہے او میری بیٹی اٹھو، ہاں میری بیٹی اٹھو، دودھ کے اندر تم جلدی سے پانی ملا دو، فائدے زیادہ ہوں گے، پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ بیٹی اٹھتی ہے اور ماں سے کہتی ہے اور میری ماں کیا کہہ رہی ہو؟ عمر فاروق نے کہہ دیا کہ ایسا مت کرنا، کوڑے مارے جائیں گے، اگر ہم نے ایسا کر دیا تو کل ہم لوگوں کو کوڑے لگیں گے۔ ماں کہتے ہیں کون دیکھنے والا، چل چل جلدی سے کر۔ حضرت عمر فاروق تو گھر کے اندر سو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے سپاہی تو گھر کے اندر سو رہے ہیں۔ آئی میری بیٹی اٹھ اٹھ اور جلدی سے تو دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ بیٹی کا جواب سن، اس نوجوان لڑکی کا جواب سن۔ آئی میری بہنوں، جو لڑکے تمہیں اپنے طرف مائل کرنے کی اور نمبر مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو تم یہی جواب دے دیا کرو جو لڑکی نے جواب دیا تھا، میری ماں کیا ہوا؟ عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے لیکن عمر فاروق کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ضبط کے اندر یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اے میری ماں، کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کون سا چہرہ لے کر کی جائیں گے؟ میری ماں یہ غلط کام نہ کر، ہمیں بھی مرنا تجھے بھی مرنا ہے، قبر کے اندر ہمیں بھی جانا ہے تجھے بھی جانا ہے۔ اے میری ماں یہ غلط کام کرنے کی کوشش نہ کر، جوان لڑکی تھی کر سکتی تھی، پیسے کے واسطے یہ سارا کام کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا، کیوں؟ اس وجہ سے اس کو اللہ کا ڈر تھا، مرنے کے بعد یقین تھا کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ نبی اکرم کی وہ حدیث انہیں یاد تھی، نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا ان عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے تو نے عمر کہاں گزاری، کیسی گزاری بتاؤ؟ ایسے اتنا آسان تھوڑی ہے، ہم اور آپ جیسے چاہ رہے ہیں ویسے گزار رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے کیسے بچو گے؟ بچ سکتے ہو تو بچو، ہے تمہارے پاس کوئی ایسی جگہ تو جا کر بچ سکتے ہو تو بچ۔ وہ وسیم رضوی نے سوچا کچھ جملے بول دوں، سوچا بچ جاؤں گا میں بھی، بچے گا نہیں، بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس کے اوپر، نہیں بچے گا۔ آج تک جس نے بھی قرآن کا انکار کیا، جس نے بھی نبی کا انکار کیا، مرتد ہوا، دنیا میں بھی اس کو
عذاب بھگتنا پڑا اور مرنے کے بعد تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ ایک آدمی تھا، بخاری کے الفاظ کتاب المناقب کے اندر، کہ نبی اکرم کے پاس ایک نصرانی آیا اور نبی اکرم کے ہاتھ میں بیعت کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، مسلمان بن گئے۔ اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی حفظ کر لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد سوچنے لگا، رہے اسلام لانے کے بعد تو وہ مزہ نہیں ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ سوچا ہٹ، اسلام میں نہیں رہوں گا، مرتد ہو گیا اور اعلان کر دیا، اللہ یدری محمد ما کتبت اللہ، یا فرمایا ما یدری محمد ما کتبت اللہ، محمد کچھ نہیں جانتا، نعوذ باللہ، محمد کچھ نہیں جانتے، قرآن کی آیتیں ان کے اوپر اترتی نہیں ہے، وہ اپنے سے کہہ دیتے ہیں یا وہی کہتے ہیں جو میں لکھ کر کے دیتا ہوں۔ بخاری کے اندر ہے، زبان سے یہ جملے بول دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دفن کیا تو زمین نے اس کو باہر کر دیا، پھر دفن کیا، پھر باہر کر دیا، پھر دفن کیا، پھر باہر کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ لوگوں نے کہا یہ محمد کا کام ہے، ان کے ساتھیوں کا کام ہے، ایک دن، دو دن، تیسرے دن اتنا زیادہ گڈھا کیا جتنا وہ کر سکتا تھا، کیا، اندر ڈالا، لیکن پھر باہر۔ انہو لیس من الناس، یہ انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کا عذاب دیکھیے۔ اے وسیم رضوی، میں نے تو کئی جلسوں میں کہا ہے، تیری زبان کٹ کیوں نہیں گئی، تو مر کیوں نہیں گیا، تو زمین کے اندر دفن کیوں نہیں ہو گیا، تو زمین کے اندر چلا کیوں نہیں گیا، یہ زبان کھولنے سے پہلے تیری روح تیری باڈی سے نکل کیوں نہیں گئی؟ قرآن کی آیتوں کو انکار کرنے کی تو کوشش کر رہا ہے، تیرے جیسے ہزار لاکھوں کروڑ آ جائیں لیکن قرآن کی آیتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، ریموو نہیں ہو سکتی ہیں۔ آؤ ذرا میں چند باتیں اور بتاؤں، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ مجھ کو بتایا گیا تھا 12 بجے تک چلے گا، میرا پروگرام ہی 11:30 بجے دیا۔ آپ اس طرح اشارہ کریں، ذرا ہم کو ٹائم اس وقت ملا، ہم سوچ رہے تھے کہ پہلے ملے گا، پتہ نہیں کون سی باتیں کہوں کون سی بات نہ کہوں، اور ہمیں بھی سفر بھی کرنا، بہت دور سے بھی میں آیا ہوں میرے بھائیوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا۔ یہی باتیں منتروں کے اندر بھی موجود ہے، یہی باتیں ویدہا مت مہانے مادت ورن تپسی پرستات یہ آیا۔ ایک اور منتر دیکھو، اتکلو دت پرائے جنیشو گھر گھر مڑے دھرمن ترائے سپائن بھگوان اترشیتی تتستو شمبل گرامی سوت سے جب جاتی ویوجتا منگل اچارا بہولا پیتا ویوجتا۔ یہ منتر دیکھیے، اب مسلمانوں میں یہ منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو لکھا ہوا اس کی میں لاج رکھ دوں۔ اتکلو گت پرائے جنیشو گھر گھر مڑے، کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد گت پر آئے، کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد جنیشو گھر گھر مڑے، جب انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے، حلال و حرام کی جب تمیز نہیں کریں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے زنا کرنے لگیں گے، جہاں چاہیں گے جائیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا کھائیں گے۔ فرمایا جب ایسی استھتی آ جائے گی، جب انسان کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی، جنیشو گھر گھر مڑے دھرمت ترائے ستوین بھگوان اتریشیتی، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنا لاسٹ میسنجر کو بھیجے گا۔ لاسٹ میسنجر کون؟ جناب محمد رسول اللہ، جس کو دا پرنس آف دس ورلڈ، جس نے نبی احمد کہا گیا، یعنی احمد دنیا کے اندر آئیں گے، وہ لاسٹ نبی ہوں گے، لاسٹ رسول ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، میرے بعد ایک رشی منی آنے والا ہے، جو دنیا کے اندر آئے گا تو وہ دنیا کا شہزادہ کہلائے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ وہی بات ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے،
तथस्तु शंबल गराम सौते से उजिब जाति विवज्जिता। उस नबी उस मोहम्मद का नाम मोहम्मद भी होगा, मोहम्मद भी होगा। और विदहा मित्य महान मादित्य वरुण तपसी परस्तात यानी आया। उस मोहम्मद का नाम महापुरुष कहलाएगा, अंधकारम नाशम कहलाएगा। वो दुनिया के अंदर आएगा तो अंधेरों को खत्म कर देगा, उजाला उजाला कर देगा, पापियों को मिटा देगा। नबी अकरम ने एक एक पाप को दुनिया के अंदर से मिटा दिया। औरतों के ऊपर जुल्म हुआ करता था, आई दुनिया के लोगों औरतों के ऊपर इतना जुल्म हुआ करता था। जब लड़कियां पैदा हुआ करती थी तो बाप मारे शर्म के अपने घर के अंदर छिप जाया करता था, बाहर नहीं निकलता था। कुरान ने ये नक्शा खींचा है, वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिउन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब कुरान कहता है जब किसी को इस बात की खुशखबरी सुनाई जाती थी, आई दुनिया के लोगों आई सुन तेरे यहाँ कोई एक बच्ची जन्म ले लिया है, एक लड़की ने जन्म लिया है। बाप सुन करके मारे शर्म के चेहरे को छिपा लेता था, अपना चेहरा झुका लेता था, सर झुका लिया करता था, अपने घर से निकलने की कोशिश नहीं करता था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखा है तथस्तु शंबल गराम सौती से जाति विवज्जिता। जब वो रसूल आएंगे, जब वो पैगंबर आएंगे, अंधकारम नाशम तो अंधेरों को दूर कर देंगे, अंधेरों को खत्म कर देंगे, पापियों को खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा पाप कायनात के अंदर सबसे बड़ा पाप यह है कि अल्लाह को छोड़ करके किसी को पार्टनर बनाया जाए, किसी को शरीक किया जाए, किसी को अल्लाह के बराबर मान लिया जाए, बेटा बेटी देने वाला समझ लिया जाए। सबसे बड़ा पाप तो यही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अंधकारम नाशमा, आपने अंधेरों को खत्म कर दिया, आपने पापों को खत्म कर दिया। और मक्का के अंदर खाना काबा के अंदर जो 360 मूर्तियां रखी हुई थी, उन मूर्तियों को हटा हटा करके फेंकना शुरू कर दिया। और कुरान की यही आयत पढ़ रहे थे, जा अल्लाह को वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह आयत पढ़ रहे और एक एक करके तमाम मूर्तियों को गिरा रहे, हटा रहे। हक आ गया और बातिल मिट गया। हक तो आने ही वाला था, बातिल तो मिटने ही वाला था। हक आ गया, बातिल मिट गया। अब आगे मंत्र को देखो, तथस्तु शंबल गरामी सौती से उजिब जाते विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। वो रसूल, वो ऋषि मुनि, वो पैगंबर, वो लास्ट मैसेंजर ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर अच्छाइयों की तरफ दावत देगा और बुराइयों को खत्म करने वाला होगा। वो बुराइयों को खत्म कर देगा। एक एक पाप को आपने खत्म किया, ज़िना को खत्म कर दिया, औरतों के साथ जुल्म को खत्म कर दिया, और ये फरमा करके खत्म कर दिया। मनिब तुलिया बिहाज़ी बनात कुन्न लहु सितरम मिनन नार। आई मेरी बहनों, ये मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें दे रखा है। जितने दुनिया के अंदर मर्द हैं, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि ये रहमत है, रहमत है। ये नहीं फरमाया एक लड़की की परवरिश करो, लड़का की तो जन्नत में जाओगे, दो की करो तो जन्नत में जाओगे। फरमाया अगर तुमने एक बेटी की परवरिश की, दो की, तीन की और बेहतरीन घर के अंदर शादी उसकी कर दी, फरमाया कुन्न लहु सितरम मिनन नार, तो तुम जहन्नम से अपने आप को बचा लोगे। मेरी बहनों, ये मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें दिया है। और समाज के नौजवानों सुनो, औरतों के ऊपर जुल्म करने वालों सुनो, उसी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली उस लड़की के साथ जो मामला हुआ और जो वीडियो वायरल है, आज हमारे सामने वो वीडियो मौजूद है। आयशा का वो वीडियो आज हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद है। वो आरिफ खान अपने आप को मुसलमान कहता है, उसने इतना जुल्म किया, लड़की को इतना टॉर्चर किया, इतना ज्यादा डिमांड किया, इतने ज्यादा जहेज मांगने की कोशिश की, उसी लड़की के साथ रहता था और बाकायदा किसी और लड़कियों से भी बातें करता था। एक लड़की को यह बर्दाश्त नहीं कि मेरा शौहर किसी और से बात करे, बर्दाश्त नहीं है। या एक शौहर को ये बर्दाश्त नहीं कि उसकी बीवी किसी और से बात करे, बर्दाश्त नहीं। जैसे अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं कि बंदा मेरे अलावा छोड़ करके किसी और के सामने सजदा करे, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। यही चीज इंसान की फितरत में दाखिल है। मेरी बीवी सोए तो सिर्फ मेरे साथ सोए, मेरी बीवी बातें करे तो सिर्फ मेरे साथ करे, अपना जिस्म दे तो मुझे दे, मेरे लिए हलाल। यही चीज औरत को भी पसंद है कि मेरा
میرا شوہر صرف میرا بن کر کے رہ جائے، میرا شوہر کسی اور کا نہ بنے۔ لیکن وہ عائشہ روزانہ اپنے شوہر کی یہ گپیں اور یہ باتیں سنا کرتی تھی کہ اس کا شوہر عارف خان روزانہ رات کی تاریکی میں پوری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا اور اپنی بیوی کے سامنے باقاعدہ اس لڑکی سے سیکسول باتیں کیا کرتا تھا اور کہتا تھا تم سے شادی کر لیں گے، اس کو طلاق دے دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، یہ ہماری باتیں نہیں مانتا تھا، یہ ہماری باتیں نہیں مانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکی نے بہت برداشت کیا، بہت زیادہ برداشت کیا، لیکن حد سے زیادہ یہ باتیں جب بڑھ گئی تو وہ اپنے ماں کے پاس چلی گئی، وہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی اور روزانہ اپنے شوہر سے ریکویسٹ کر رہی ہے، او میرے شوہر عارف، اب تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں میرے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ میں تو تمہاری بیوی ہوں، میں تو تجھے سکون دینے کے لیے آئی تھی، تم مجھے اتنی زیادہ تکلیفیں کیوں دے رہی ہو؟ کیوں مجھے اتنا ستا رہے ہو؟ تمہیں اللہ کے یہاں جانا ہے۔ عارف خان نے کچھ نہیں سنا اور کہا جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لے، میری ڈیمانڈ تو پوری کر دے، مجھے جہیز کے طور پر یہ چیزیں دے دے، یہ چیزیں دے دے، یہ چیزیں دے دے، یہ چیزیں دے دے۔ بیٹی وہ لیاقت خان کی بیٹی عائشہ جواب دیتی ہے بس کر، تو نے بہت مانگ لیا، او تو شوہر میرا ہے، تو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے اور تو مانگ رہا ہے، مانگنا ہے تو زکات مانگنا ہے تو خیرات مانگنا ہے تو صدقہ مانگ۔ یہ جہیز کیا مانگتا ہے؟ میرے ابو نہیں دے سکتے، وہ ٹیلر ہیں، وہ کپڑے سلا کر دیں گے، تمہاری ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں مانوں، کچھ نہیں سنوں گا، تم کو دینا پڑے گا۔ لیڈی نے، اس عورت نے، اس عائشہ بہن نے جو جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا اگر تم زیادہ پریشان کرو گے تو میں مر جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ شوہر نے کہا مرنا ہے تو مر، ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا۔ ظلم دیکھ، ظلم، مرنا ہے تو مر، ویڈیو بنا کر کے بھیج دینا۔ لڑکی نے یہ جملہ برداشت نہ کر سکی، اتنا ظلم، میرے باپ کو تکلیف، میری ماں کو تکلیف، مجھے تکلیف، دنیا میں رہ کر کے کیا فائدہ۔ ویڈیو جو بنائی اس میں ایک جملہ یہ کہی ہے، اس نے سن لیجئے، اس کے اندر وہ کہی ہے میں اللہ سے پرے کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ مجھے دنیا میں دوبارہ یا کبھی بھی مجھے انسان سے ملاقات نہ کرانا۔ انسان کی شکل میں درندہ ہے، جانور ہے۔ میرے بھائی، جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام کائنات آئے تو آپ نے تمام پاپوں کو دھیرے دھیرے کر کے ختم کر دیا۔ نبی اکرم نے یہ فرما دیا کہ نہیں، عورتیں وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ تمہارا سکون تمہیں دیا کرتی ہے۔ اور نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں، آپ ضرور بستر سے الگ رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم نہیں کیا۔ اور آپ نے کبھی یہ فرمایا تھا، اور قرآن کی وہ تمام آیتیں موجود ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو محمد رسول اللہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی دنیا سے پاپ ختم کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے اور دنیا کے اندر نیکیوں کی دعوت دینے والے بنے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے منتر ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 12:45 ہو چکے، لگ بھگ 1.25 گھنٹے کی یہ تقریر میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر دنیا کے اندر تمہیں اچھا بننا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ تم اپنے اندر یہ سوچ کہ اللہ کا CCTV کیمرہ ہے، جو بھی میں کر رہا ہوں وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اگر تمہیں اچھا بننا ہے تو ایک اور کام یہ بھی کر لو میرے بھائی، کیوں دنیا کے اندر تمہیں اچھا بننا ہے تو کم سے کم اتنا کر لو کہ دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال کر لو کہ مرنے کے بعد تمہارے نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ بہت سے کام ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے، آپ مدرسے کے اندر آئے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مدرسے ایسے چلتے نہیں ہیں، کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ لا کر کے پیسہ دیتا نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہو؟ کون ہے؟ 1 2 تو اس کے بدلے میں اللہ کتنا دے گا یہ کہا نہیں جا سکتا ہے، 10 گنا، 2 300 400 500 700 گنا بڑھا کر کے دے گا۔ میرے بھائیو، آپ سے ہماری اپیل ہے، گزارش ہے کہ جلسے کرانے میں بہت خرچ ہوا کرتے ہیں، مدارس کے اندر آج ضرورت ہے، کیونکہ جو تعلیم اگر نہیں ہے جس قوم کے اندر، تو یاد رکھنا وہ قوم تباہ و برباد ہے۔ تعلیم دینے کے لیے مدارس کھولے جا رہے ہیں، اور آپ نے بچوں سے ابھی آپ نے
سنا ایک چھوٹا سا بچہ کس طریقے سے بول رہا تھا. میرے بھائیوں یہ یہاں کے علماء یہاں کے اساتذہ کی محنت کا ہی یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ کتنا محنت کراتے ہیں. میرے بھائیوں آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ایک ایک آدمی دیتے ہوئے چلے جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو کبھی ختم ہونے والا نہیں دے گا. میرے بھائیوں یہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن کو بھی مجھ سے ہاتھ ملانا ہو کم سے کم مجھ کو مت دیجیے.